अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो इकोनॉमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से। आज हम देख सकते हैं वीक के सेकंड लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर एक मुस्बत रुझान देखा गया, यानी कि स्टॉक मार्केट जैसे कि कल के दिन हमने देखा था एक कंसोलिडेशन प्रोसेस के साथ दिखाई दे रही थी, आज भी फर्दर कंटिन्यू करके मार्केट ने तकरीबन 600 अबव पॉइंट्स का इजाफा देखा है। इट मीन्स कि यहाँ पर चीज़ें जो है वो स्टॉक एक्सचेंज में, यानी कि इन्वेस्टर्स की जानिब से जो पार्टिसिपेशन है, डे ट्रेडर्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, प्रॉफिट टेकिंग भी की जा रही है, स्टॉक मार्केट के नंबर से फायदा भी उठाया जा रहा है, और इन्वेस्टमेंट के हवाले से जितनी न्यूज़ आ रही हैं इकोनॉमी के अंदर वो तमाम चीज़ें इंटैक्ट दिखाई दे रही हैं अगर इनको देखा जाए स्टॉक मार्केट पर्सपेक्टिव में। यानी कि स्टॉक मार्केट में जो एक क्यूमुलेटिव एफर्ट्स हैं, जो इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेशन है, वो तमाम चीज़ें इस तरफ इशारे कर रही हैं कि हमारे यहाँ जो इकोनॉमी के नंबर्स हैं वो ज़बरदस्त एक तेज़ी का जो है वो रुझान देखा जा रहा है, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में इसका इन्फ्लुएंस है। आज डिटेल डिस्कस करेंगे। साथ साथ 1,87,000 का लेवल है क्लोजर साइड पे, और मार्केट ने इंट्राडे हाई में भी 1,88,000 का लेवल पंच किया है। इट मींस के मार्केट के अंदर ये जो लेवल्स हैं ये फाइनली कंसोलिडेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं 1,88,000, 1,87,000, और ऐसा लगता है कि कल के दिन जो कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन होगा और स्टॉक मार्केट नेक्स्ट वीक के अंदर 1,90,000 तक अपनी जो एक हम कह सकते हैं रेजिस्टेंट लेवल है वो क्रॉस कर जाएगी, यानी कि वो ब्रीच करने के लिए तैयार है, जो कि एक एनालिटिकल व्यूज मौजूद हैं। इन तमाम चीज़ों पे आज बात करेंगे। स्टॉक मार्केट के हवाले से डिटेल डिस्कशन करेंगे, वॉल्यूम्स के हवाले से भी बात करेंगे, और साथ साथ आपसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के हवाले से बात करते चलें। यहाँ पे हमने देखा कि पाकिस्तान पवेलियन है, इसका इफ्तिताह किया गया, इसकी इनॉग्रेशन की गई, और पाकिस्तान मुश्किल हालात से बाहर आ चुका है। ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब इफ्तिताह करते हुए बताया कि ये चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किल थी, जब हमने देखा कि पाकिस्तान में कितने डिफ़िकल्ट हालात थे। अगर हम हमारे रिजर्व्स के हवाले से बात करें तो हमारे पास तकरीबन 2 हफ्तों का जो रिपोर्ट कवर है वो भी मौजूद नहीं था, लेकिन अब हम देख सकते हैं किस तरीके से पाकिस्तान अपने रिजर्व्स को मुस्तहकम करते हुए दिखाई दे रहा है, अपने इन्फ्लेशन की नंबर सिंगल डिजिट पे ले आया है, इंटरेस्ट रेट जो कि 22% से हम देख रहे हैं कि 10.5% पे आ चुका है। यानी कि तमाम चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा जिसके अंदर एफर्ट रिक्वायर्ड थी, और ये हम कह सकते हैं कि ये सिर्फ एक रात के अंदर या 2 दिन के अंदर ये चीज़ें ठीक करना एक बहुत मुश्किल टास्क है। इसे हम पूरा एक साल 2 साल की मेहनत, एक अच्छी पॉलिसीज़, एक डिसिप्लिन जो कि इकोनॉमी में किया गया, और सबसे बढ़कर रिफॉर्म्स जो कि किए गए, उनका इम्पैक्ट है जो आज दिखाई दे रहा है। तो इस पवेलियन के इफ्तिताह करते हुए, बिजनेसेस के हवाले से बातचीत करते हुए प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये तमाम लोगों को बताया। और साथ साथ आज हम बात करेंगे पाकिस्तान एंड चाइना एग्रीकल्चर, जो एक ताउन दिखाई दे रहा है, ये बाहमी शराकत दारी जो दिखाई दे रही है, इसके हवाले से डिस्कशन करना ज़रूरी है। और इसी के अंदर जो एक तारीख साज पेशरफ्त की गई है, जो इंटरनेशनली जिस तरीके से स्टैंडर्ड्स हैं, इधर एग्रीकल्चर जो एक हमारा सेक्टर है इसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे लाया जा रहा है। पाकिस्तान और चाइना का जो एक हम कह सकते हैं बॉन्डिंग हमेशा से ही स्ट्रांग है, वो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर मजीद टाई अप होते हुए दिखाई दे रही है। और ऑफ कोर्स SIFC के ताउन को रूल आउट नहीं किया जा सकता। यहाँ पर SIFC ने बहुत ज़बरदस्त जो है वो एक पॉलिसीज़ दी, एक रोल प्ले किया, जिसका इम्पैक्ट है कि एग्रीकल्चर बूस्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। बावजूद इसके कि फ्लड्स भी आते रहे, बावजूद इसके कि क्लाइमेट चेंजेस भी होते गए, लेकिन लाइव स्टॉक एंड एग्रीकल्चर सेक्टर अभी भी बूम करता हुआ दिखाई दे रहा है। आज ये तमाम चीज़ें हम डिटेल डिस्कशन भी करेंगे, हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद होंगे। उससे पहले हम देखते चलते हैं आज की परफॉर्मेंस, आज की हाईलाइट्स क्या रही, कितने वॉल्यूम्स जनरेट हुए। लेट्स हैव अ लुक। और हम ये भी देखेंगे कि स्टॉक मार्केट के अंदर आज कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिनकी जो स्क्रिप्ट्स पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आज स्टॉक मार्केट की पोजीशंस भी देखते हैं। उससे पहले हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, मैं उनको इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। हमारे साथ जवाद रिजवी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं फ्रॉम लाहौर स्टूडियोज़, उनको वेलकम करते चलते हैं। आप एनालिस्ट भी हैं, एक्सपर्ट भी हैं। जवाद साहब, आपसे पूछना चाहूँगी सबसे पहले मुझे ये बताइए कि एक तो स्टॉक मार्केट की पोजीशन जब मैं परफॉर्मेंस देखूंगी, हाइलाइट्स उसके हवाले से जब बात करूंगी, लेकिन मैं दूसरी बात जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है उसके हवाले से पूछना चाहती हूं। आज जो पाकिस्तान पवेलियन का इफ्तिताह हो गया है, कितना ज़्यादा एक ऑप्टिमिस्टिक वे देखा जाता है, और बिजनेसेस के हवाले से सक्सेस स्टोरीज और ख़ासकर ये जो मुश्किल हालात थे उससे पाकिस्तान बाहर निकल कर अब इस एक हम कह सकते हैं इस मैदान में खड़ा है जहाँ इकोनॉमी के हवाले से, बिजनेसेस के हवाले से तमाम चीज़ें वेलकम हो रही हैं। क्या कहेंगे जवाद साहब? देखें, जब हम बात करते हैं पाकिस्तान की इकनॉमिक रिकवरी की, तो पाकिस्तान की इकनॉमिक रिकवरी एक दिन का काम नहीं था। पाकिस्तान जब हमारे 3 साल पहले हालात ये थे कि हम 2 हफ्ते के अपने इंपोर्ट रिजर्व्स के ऊपर हमारे पास नहीं थे, इंपोर्ट बैकअप नहीं था,
वहाँ से जब हमने अपनी इकॉनमी को रिवाइवल की तरफ ले जाना शुरू किया और चीज़ों को अपग्रेड करना शुरू किया, जिसमें पूरी एक जिसे कहते हैं कि टीम एफर्ट थी, जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, जिसमें हमारे SCFC जो है उसका किरदार, फिर हमारे इदारे जो हैं उन सबको अलाइन किया गया। हमारे इदारों को अलाइन करके जो हमारी पॉलिसीज़ रिफॉर्म्स की गई और ऐसी पॉलिसीज़ के ऊपर काम किया गया कि जो हमें लॉन्ग टर्म जो रिजल्ट्स दें। इनिशियली इसके ऊपर बहुत क्रिटिसिज्म भी हुआ और ये अभी भी कई जगहों पे कई क्वार्टर्स के ऊपर क्रिटिसिज्म आता है कि लोगों को उस तरीके से चीज़ें नहीं पहुंच रही। तो क्रिटिसिज्म अपनी जगह पे ठीक होता है, लेकिन अगर हम देखें कि आज से 3 साल पहले, 3.5 साल पहले जो मुल्क के हालात थे और जहाँ से अब हमने इस मौजूदा हुकूमत ने अपना बैटन संभाला और आगे चलना शुरू किया, तो चीज़ें ग्रेजुअली इम्प्रूव होती गई, बेहतर से बेहतर होती गई। इन पॉलिसी रिफॉर्म्स का देखेंगे, हमारे टी बिल्स ऑक्शन जो हुई हैं वो एक अरसे बाद सिंगल डिजिट में उसका रिटर्न यानी मार्कअप जो आ गया है कल की टी बिल की ऑक्शंस का, ये कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी का नतीजा था। उसके साथ साथ हम देखेंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी वहाँ पे क्लैरिटी के साथ बात कही है कि पाकिस्तान माशी इस्तेहकाम की तरफ जा रहा है और हमने ऐसे सेगमेंट्स के ऊपर काम करना है। हम ऐसे पॉलिसीज रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं कि हमारी जो ग्रोथ है, हमारी इकनॉमिक एक्टिविटी है, वो सस्टेनेबल हो और प्रॉपर ठीक ठाक एक ऐसे ट्रैक पे चले कि हमारा सरमायाकार जो है वो लोकल हो या फॉरेन हो या एग्जिस्टिंग हो, वो डिस्टर्ब ना हो, बल्कि उसका सरमाया जो है, उसकी सरमायाकारी जो है वो ग्रो करे, फ्लोरिश करे। यही नतीजा है कि अगर हम देखें कि हमें डेवोस से एक अच्छी न्यूज़ है कि नेस्ले जो ऑलरेडी पाकिस्तान में काम कर रहा है, लेकिन वहाँ पे बिजनेस राउंड टेबल पे नेस्ले ने अपनी फर्दर इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ करने की अनाउंसमेंट की और उन्होंने कहा $60 मिलियन जो है फ्रेश इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट के साथ ऐड की जाएगी, जो ऑलमोस्ट 17 बिलियन रुपीज़ बनते हैं। तो ये छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं, लेकिन ये एक जो कंट्री का इमेज है उसको बूस्ट करते हैं और बताते हैं कि पाकिस्तान में सरमायाकारी के हालात जो ग्लूमी पिक्चर पेश की जाती है वो नहीं है, रियलिटी कुछ और है। आएँ यहाँ पे इन्वेस्ट करें, काम करें और रिटर्न लें। अच्छा जवाद साहब, ये भी बताइएगा कि आप देख रहे हैं जहां चीज़ें बेहतर होती हुई दिखाई दे रही हैं, स्टॉक मार्केट की ज़रा बात करें तो स्टॉक मार्केट इन्फ्लुएंस लेते हुए दिखाई दे रही है। तमाम चीज़ें जो कि ऑफ कोर्स इकोनॉमी की अलाइन हैं, तो स्टॉक मार्केट की जो पोजीशन है वो डेली बेसिस पे स्ट्रांग होती हुई दिखाई दे रही है। क्यों ना हम अभी हाईलाइट्स देखते चलें, स्टॉक मार्केट की पोजीशन और परफॉर्मेंस देख लें, फिर उसके बाद मैं आपसे स्टॉक मार्केट के हवाले से पूछती चलती हूँ। आज के हाईलाइट्स देखते हैं। डेली हाइलाइट्स में सबसे पहले ओपन हुई मार्केट 1,87,033.26 के लेवल पर। हायर साइड टू मार्केट गई 1,88,106.82। लोअर वाज 1,86,825.61 एंड फाइनली क्लोजर 1,87,686.16। आप देख सकते हैं ओपनिंग साइड से मार्केट ने एक वॉलेटिलिटी भी देखी गई, अपर साइड, लोअर साइड एंड देन क्लोजर उसी एक स्पैन में देखा गया जो कि ओपनिंग साइड पे था, विच इज 654.9 का जो गेन है आज की मार्केट में देखा जा रहा है और 1,87,000 का लेवल इंटैक्ट दिखाई दे रहा है। इट एब्जॉर्ब भी कर रही है मार्केट जो वॉलेटिलिटी है उसको, और साथ साथ कंसोलिडेट करके आगे बढ़ रही है। तो ये एक हेल्दी मार्केट की निशानी है जो हम फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग मार्केट में देख रहे हैं। नेक्स्टली हमारे पास कुछ वॉल्यूम्स भी मौजूद हैं, लेट्स हैव अ लुक। वॉल्यूम्स में आज मिक्स ट्रेंड देखा जा रहा है, ओनली 2 स्क्रिप्ट बीइंग इन रेड टेरिटरी के इलेक्ट्रिक इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 0.09 के इजाफे के साथ। 7.1 पे क्लोजर, 195.89 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। सेकेंड स्कॉट पे हेस्कॉल 1.94 का डिक्लाइन देखा गया, 26.11 पे क्लोजर रहा। 131.51 मिलियन शेयर्स का कारोबार रहा। बैंक ऑफ मुकरमा लिमिटेड 0.15 का गेन देखा गया, 5.21 पे क्लोजर रहा। 57.61 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। साइनर्जी फोर्थ स्कॉट पे 0.15 का गेन, 7.99 पे क्लोजर, 33.09 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। एंड लास्टली वर्ल्ड कॉल टेलीकॉम 0.01 का माइनर डिक्लाइन, 1.79 पे क्लोजर, 26.3 मिलियन शेयर्स का कारोबार देखा गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ जो फर्स्ट एंड सेकेंड स्क्रिप्ट है इसमें हेफ्टी वॉल्यूम्स जनरेट हुए हैं और आज के दिन वही हम कह सकते हैं सेकेंड टियर एंड थर्ड टियर स्क्रिप्ट्स की जो डेली बेसिस पे पार्टिसिपेशन होती है वही मोर और लेस देखी जा रही है। लेकिन जो मार्केट के लेवल्स हैं उससे ये पता चलता है कि मार्केट मजीद आगे जाने के लिए रेडी हो रही है। इट मीन्स कि कल का दिन लास्ट ट्रेडिंग सेशन होगा। लेट्स सी कि इन्वेस्टर्स कैसे बिहेव करते हैं। मैं जवाद साहब से ही पूछना चाहूँगी। जवाद साहब, परफॉर्मेंस आपने देखी स्टॉक मार्केट की, बहुत ही पॉजिटिव डायरेक्शन भी देखी जा रही है और ये देखा जा रहा है कि जो इकॉनमी के लिए पॉलिसीज बनाई जा रही हैं उनका एक इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा स्टॉक मार्केट पर आ रहा है। क्या कहेंगे? नताशा, देखें जो हमारी स्टॉक मार्केट एक लंबे अरसे से जिसको कहते हैं फंडामेंटली
इस तरीके से बिहेव कर रही है जो कोई भी दुनिया की अच्छी स्टॉक मार्केट बिहेव करती है। आपके जब आती है, ओपन होती है, वोलेटिलिटी होती है, करेक्शन होती है, कंसोलिडेट करती है, फिर क्लोज होती है विद पॉजिटिव नोट, किसी दिन प्रॉफिट टेकिंग होती है। तो ये बेसिक फंडामेंटल्स हैं किसी भी स्टॉक मार्केट की दुनिया में। और पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट से बड़ी अच्छी, जिसे कहते हैं स्टिल, यानी बहुत ज़्यादा गेन करने के बावजूद देयर इज़ लॉट ऑफ स्क्रिप्ट्स जहाँ पे आपके अंदर पोटेंशियल है कि आप उसमें से गेन कर सकते हैं। अगर आज भी हम देखें तो हमारे जो हम मेजर वॉल्यूम्स ट्रेडिंग के आए हैं वो हमारी पेनी शेयर्स में आए हैं। जो छोटी प्राइस के होते हैं इसके अंदर यूजली ट्रेडिंग होती है, बिग वॉल्यूम्स की होती है, लेकिन जो हमारी बड़े स्क्रिप्ट्स जो मार्केट की जिस स्ट्रेंथ को शो करते हैं उसमें आप देखेंगे स्टेबिलिटी नज़र आती है, स्ट्रॉन्ग नज़र आते हैं, अपनी डायरेक्शन में लेके, जिसको कहते हैं कि पिरामिड बना के ऊपर चल रहे हैं। तो ये एक ऐसी डायरेक्शन है जिसको हम कह सकते हैं कि आज इस वक्त हम मंथ ऑफ जनवरी में बैठे हुए हैं, तो हमारा क्वार्टर क्लोज होते होते आई कैन सी कि ये हमारी स्टॉक मार्केट जो है 2 लाख का जो साइकोलॉजिकल बैरियर है वो क्रॉस कर जाएगी। और आई थिंक ये उससे पहले भी क्रॉस कर सकती है, क्योंकि हमारे अभी तक के फंडामेंटल्स जो हैं, बड़े इकोनॉमिक फंडामेंटल्स बड़े अट्रैक्टिव हैं फॉर द स्टॉक मार्केट। तो मुझे उम्मीद है कि हम चीज़ें आगे तेज़ी से बढ़ेंगी। जैसे मैंने अभी पहले बात की कि टी बिल के ऑक्शन में हमारा मार्कअप एक लंबे अरसे के बाद सिंगल डिजिट में आया है, और हो सकता है आने वाली मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू के अंदर गवर्नमेंट भी जो आपका जनरल मार्कअप है उसको भी सिंगल डिजिट में ले आए। तो ये सारे फंडामेंटल्स सपोर्ट करते हैं आपके स्टॉक मार्केट को, आपके इन्वेस्टर्स की सरमायाकारी को। दे कैन कम इन्वेस्ट इन दी स्टॉक मार्केट एंड अदर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ कि वहाँ पे करें, इंस्टेड के होल्ड देयर मनी टू गेट रिटर्न इन शेप ऑफ मार्कअप। अच्छा जवाद साहब, ये भी बताइए कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर पाकिस्तान एंड चाइना के ताउन की जो एक हम देख रहे हैं, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग दिखाई देती है डेली बेसिस पे। आजकल हम ये पाकिस्तान एंड चाइना की एग्रीकल्चर सेक्टर में इनोवेशन के ऊपर न्यूज़ भी सुनते हैं, और साथ साथ ये देख रहे हैं कि जो नई टेक्नोलॉजी है, नई जो एक हम कह सकते हैं टेक्नोलॉजी R&D के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए, तो ये चाइना और पाकिस्तान दोनों इस चीज़ पर एक पेज पे दिखाई दे रहे हैं और एग्रीकल्चर के अंदर कुछ रेवोल्यूशन लाने की तैयारी है। पाकिस्तान के SIFC के ताउन से एग्रीकल्चर सेक्टर जैसे टैप हुआ है, उससे तो इसको बूस्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं जो लाइव स्टॉक का सेक्टर है ये भी बूम करते हुए दिखाई दे रहा है। हमारे पास नए मीट्स के ऑर्डर हैं, नए हमारे पास हलाल मीट की मार्केट हो रही है। और अगर राइस की बात की जाए तो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर हमारे पास राइस जो है वो एक उसकी एक्सपोर्ट के नंबर्स हिस्टोरिक हाई पे दिखाई दे रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो एग्रीकल्चर की हम कह सकते हैं कि ग्रोथ को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो क्या समझते हैं आप कि पाकिस्तान एंड चाइना का जो ये एक रिलेशन है इस तरीके से इनोवेशन की तरफ कितना इम्पोर्टेंट है? जी बिल्कुल, देखें पाकिस्तान और चाइना, जो चाइना की अगर एक जो आज जिस जगह पे दुनिया में चाइना खड़ा हुआ है, तो उसकी जो बेस है उनकी एग्रो इकॉनमी है। दे फर्स्ट सिक्योर देयर फूड बास्केट एंड देन दे कन्वर्टेड देयर एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, एंड नाउ दे आर कन्वर्टिंग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इनटू द हाई टेक रेवोल्यूशन, जिसमें वो अब आप देखते हैं कि अपनी सैटेलाइट भी भेज रहा है, अपने नैनो चिप्स के ऊपर भी दुनिया से लड़ाई उसकी चल रही है। तो चाइना उसी मॉडल को पाकिस्तान को भी कहता है कि अडॉप्ट करें। अब तक देखेंगे SIFC की एफर्ट के साथ जब हम CPEC 2 की बात करते शुरू हुआ तो उसमें एक मेजर फोकस जो है एग्रीकल्चर को किया गया है। अब उस एग्रीकल्चर के फोकस के अंदर अगर आप देखें कि हमारा जो चाइना और पाकिस्तान की कंपनीज के दरमियान तकरीबन $4.5 बिलियन के MOUs हो चुके हैं। जो MOUs हैं उसमें मेनली फोकस जो है लाइव स्टॉक है, उसमें हमारी एग्रो टेक्नोलॉजीज़ के हैं और हमारी सीड डेवलपमेंट के हैं, बायो टेक्नोलॉजीज़ के हैं, और ऐसी जो है प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करने के हैं जिससे हमारी क्रॉप यील्ड जो है इन्हांसमेंट रैपिडली हो सके। हमारा सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हमारे पास रकबा बहुत बड़ा है लेकिन हमारी पर एकड़ यील्ड बहुत कम है। उस पर एकड़ यील्ड कम होने की वजह से हमारा जो कंट्रीब्यूशन है GDP में जितना एग्रीकल्चर का होना चाहिए वो हो नहीं पाता। विज़ा वाइज हमारी जब कहते हैं हम दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है दूध पैदा करने वाला, लेकिन हम उसको ट्रांसलेट नहीं कर पाते कि उसके हम एक्सपोर्ट कर सकें या हम वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में जा सकें। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो चाइना अपनी एक्सपर्टीज एक्सपीरियंस के साथ पाकिस्तान के साथ शेयर करना चाहता है और पाकिस्तान को उस ट्रैक पे डलवाना चाहता है जिससे पाकिस्तान ग्लोबल मार्केट में, एग्रो बेस्ड मार्केट में अपनी पोजीशनिंग एक स्ट्रॉन्ग करके दुनिया को डिपेंड करे अपनी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के ऊपर। चाइना इटसेल्फ एक बहुत बड़ा इंपोर्टर है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का, इरिस्पेक्टिव दे आर प्रोड्यूस हैविली बट दे हैव अ बिग पॉपुलेशन टू फीड।
تو اس وجہ سے وہ بہت زیادہ جو ہے دنیا کے مختلف ملکوں سے ریگولر فوڈ آئٹمز امپورٹ بھی کرتا ہے. جیسے پاکستان سے میٹ جا رہا ہے چائنا کو, جو ہمارا کاؤ میٹ ہے وہ جا رہا ہے, تو یہ وہ اس کی ڈپینڈنسی ہے جو سیکیور کرنا چاہتا ہے اپنی فوڈ باسکٹ کو دوسرے ملکوں کے ساتھ بھی. تو یہ وہ چیزیں ہیں, چائنا پاکستان کو سمجھتا ہے کہ پاکستان کے اندر اتنا پوٹینشیل ہے کہ چائنا کی اور پاکستان کی اپنی جو فوڈ باسکٹ ہے اس کو سیکیور کر سکتے ہیں اور دنیا کی ایسی ایسی نیش مارکیٹ میں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں. جیسے ہم نے ابھی رائس کی بات کی, تو رائس میں پاکستان نے اس دفعہ ہائیسٹ نمبر آف دی ایکسپورٹس ابھی تک کے نمبر آ چکے ہیں اور وہ آگے آ رہے ہیں, گرو کر رہے ہیں. اس وقت پوری دنیا میں نمبر 2 پہ ہے پاکستان رائس کی ایکسپورٹ کے اوپر. تو آپ دیکھیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کی ایگریکلچر کو ایک میجر بوسٹ دے گی. اور آپ کی ایک چیز ذہن رکھیں کہ ہم کہتے ہیں پاکستان ایگریرین کنٹری ہے, ایک زرعی ملک ہے, تو جیسے جیسے ہمارا ایگریکلچر بوسٹ کرے گا تو یہ سپورٹ دے گا ہماری الائیڈ انڈسٹری کو. جب ہمارے ایگریکلچر کا ایک اچھا سیزن جاتا ہے تو فارمر کی سپینڈنگ بڑھتی ہے, وہ گاڑیاں بھی خریدتا ہے, وہ اپلائنسز بھی خریدتا ہے, وہ ساری چیزیں ٹرانسلیٹ ہوتی ہیں آپ کی ٹوٹل اکنامک ایکٹیویٹی کے اندر. رائٹ, ویل تھینک یو سو مچ جواد رضوی صاحب, ہمارے ساتھ موجود رہے. کافی ڈیٹیل انالیسس ہم دے ہیں کہ چیزیں ایگریکلچر سائڈ پہ بھی بہت زیادہ اس میں کوششیں کی گئی ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے بہتری آئے, اور جو مزید کام ہو رہا ہے تو ہماری اپنی ایک ہیوج پاپولیشن ہے جس کو فیڈ کرنا اور جس کے لیے فوڈ سیکیورٹی کا ایسپیکٹ ایکسپلور کرنا ضروری ہے. آج ہم نے ڈیٹیل ڈسکشن بھی کی. ہمارے پاس کچھ اور اپڈیٹس موجود ہیں کموڈیٹیز کے حوالے سے. لیٹس ہیو اے لک. گولڈ کی پر تولہ پرائز 5,06,741 روپیز. فائنلی گولڈ نے لوکل مارکیٹ کے اندر پر تولہ پرائز میں 5 لاکھ روپے سے تجاوز کر گیا ہے. گولڈ پر 10 گرام 4,34,910 روپیز. انٹرنیشنل گولڈ ایٹ پر 4,834.98 ڈالر. آپ دیکھ سکتے ہیں انٹرنیشنلی گولڈ پرائسز کس قدر ہائک پہ جا رہے ہیں. آئل WTI پر بیرل 59.87 ڈالر, آئل برنٹ کروڈ پر بیرل 64.45 ڈالر. آئل پرائسز میں بھی ہم کہہ سکتے ہیں مور اور لیس کل کے جیسے ہی چینجز دکھائی دے رہے ہیں, جبکہ جو گولڈ پرائسز ہے اس میں ایک زیادہ ہی جو ایک ہائک ہے وہ کریٹ ہو رہا ہے. اٹ مینس کہ تمام جو گلوبل سیناریو ہے وہ گولڈ کی طرف زیادہ گریپ ہو رہا ہے. نیکسٹلی ہمارے پاس کرنسی اپڈیٹس بھی موجود ہیں. لیٹس ہیو اے لک. کرنسی میں سب سے پہلے یورو بائنگ رہی 327.31 روپیز, سیلنگ واز 327.89. یو کے پاؤنڈ بائنگ رہی 376 روپیز, سیلنگ واز 376.67. یو ایس ڈالر بائنگ رہی 279.8, سیلنگ واز 280.3. چائنیز آن بائنگ رہی 40.21, سیلنگ واز 40.28. نیکسٹلی جی سی سی کرنسی اپڈیٹس بھی دیکھتے چلتے ہیں آج کی مارکیٹ میں کیا ہمارے پاس اپڈیٹس ہیں. سعودی ریال سب سے پہلے بائنگ رہی 74.62 روپیز, سیلنگ واز 74.75. یو اے درہم بائنگ رہی 76.2, سیلنگ واز 76.33. قطری ریال بائنگ رہی 76.66, سیلنگ واز 76.79. اینڈ لاسٹلی کویتی دینار بائنگ رہی 915.88, سیلنگ واز 917.51. یہ تھے آج کے کرنسی اپڈیٹس جو کہ آپ نے دیکھے. روپی کی اپریسیشن انٹیکٹ دکھائی دے رہی ہے ڈالر کے اگینسٹ, جو کہ ہم اس ویک کے اندر دیکھ چکے ہیں. ایک بریک کی جانب چلتے ہیں, ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں پرائم منسٹر صاحب کی منظور شدہ پی اے ای وی جو اسکیم ہے اور ای وی کارز کے حوالے سے یہ ایک گڈ نیوز ہوگی جو پورے عوام کو ملے گی, یعنی کہ اس پر عمل درآمد بھی ہوگا اور آف کورس اس کا آغاز بھی ہو گیا ہے. یہاں پر یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ ای وی کارز کے اندر جو کہ ایک پینیٹریشن پوری دنیا میں دیکھی جا رہی ہے, تو اب پاکستان میں بھی یہ عام عوام کو میسر ہوں گی. آج اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے. ساتھ ساتھ ڈیولس کے حوالے سے آپ کو ذکر کریں, یہاں پر بتائیں کہ 2026 میں پاکستان یعنی کہ جو اس فسکل ایئر کے اندر گرین پینڈا بانڈ کے ذریعے جو چائنیز مارکیٹ ہے اس کے اندر اپنی انٹری لے گا. اور یہ فائنانس منسٹر صاحب کا کہنا ہے کہ آف کورس اس بانڈز کے ذریعے انٹرنیشنل ہمیں ایک اچھا ایکسپوجر بھی ملے گا اور ہمارے لیے چیزیں الائن ہو جائیں گی. آج ہم یہ ڈسکس کریں گے کتنا زیادہ ڈیوس کے اندر جب موجود ہیں تو کتنا فروٹفل میٹنگز ہو رہی ہیں, کتنا زیادہ ہمارے پاس ایکسپوجر ہوگا, انٹرنیشنلی بزنس ہم کیسے کیپچر کر سکتے ہیں, مزید نیکسٹ ایئر کے لیے کیا تیاریاں ہیں, یہ آج ہم بات کریں گے. اور پاکستانی معیشت کے لیے آپ کو ایک اور گڈ نیوز دیں, وہ یہ کہ ایک بہت بڑی یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ مائل سٹون ہے جو پاکستان نے اچیو کیا ہے.
ٹی بلز کے حوالے سے جو شرح سود ہے وہ سنگل ڈیجٹ پر آ گیا ہے، تو آج ہم یہ بھی بات کریں گے کتنا امپورٹنٹ ہے، اس کے کیا امپیکٹس ہوں گے اور کس قدر ہمارے لیے یہ فائدہ مند ثابت ہوگا. اور بلو اکانومی کے حوالے سے اگر آپ کو بتائیں تو یہاں پہ اگین ایک اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ باب ہے جو پاکستان میں ایک نیا ایرا ہے جو ٹیپ ہونے جا رہا ہے. جیسے ہم نے مائننگ اینڈ منرل سیکٹر کے اندر کچھ ریولیوشن دیکھا ہے، اسی طریقے سے ہم بلو اکانومی کے حوالے سے بھی بہت آپٹمسٹک ہیں کس طریقے سے پاکستان بلو اکانومی کے اندر اپنی سکسیس سٹوری بتائے گا. کیونکہ ہمارے پاس چاہے ہم شپ انڈسٹری کی بات کریں، چاہے ہم سی فوڈ کے حوالے سے بات کریں، یا جتنے بھی اس کے برانچز ہیں اس کو ایکسپلور کیا جا رہا ہے اور آنے والے دنوں میں آپ کو مزید اس کے حوالے سے نیوز ملے گی. آج ہم بلو اکانومی کو بھی ڈسکس کریں گے اور ہم بات کر رہے ہیں ورلڈ اکانومک فورم کی ہی، جہاں وہاں پر بزنس راؤنڈ ٹیبل میں نیسلے پاکستان نے تقریباً $60 ملین کی جو ایک اضافی انویسٹمنٹ ہے اس کو پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے کا ایک وعدہ کیا ہے، اعلان کیا ہے. آج ہم یہ ڈسکس کریں گے ایک ہیوج اماؤنٹ جو کہ پاکستان میں آئے گا، اور ایسے ہی جو انویسٹمنٹ اپرچونٹیز آتی ہیں یہ ایک نئے ایونیوز آتے ہیں پاکستان کے لیے. انویسٹمنٹ جتنی آئے گی اتنا ہی پاکستان میں ایک ہم کہہ سکتے ہیں اکانومک گروتھ میں بھی توجہ ہوگی. اور لاسٹ نیوز وہ جو آپ سے ڈسکس کریں گے وہ کینیڈا اور پاکستان کے بائلیٹرل ریلیشن بڑھانے کے لیے کینیڈا نے پاکستان کو سب سے بڑے جو معدنیاتی کنونشن ہے اس میں شرکت کی دعوت دے دی ہے. مائننگ اینڈ منرل سیکٹر کے حوالے سے یہ ایک اور بڑی خبر ہے جو آپ کو بتا رہے ہیں. ہم ان تمام چیزوں پر بھی بات کریں گے، لیکن ایک رپورٹ دیکھتے چلتے ہیں ای وی پاکستان کے حوالے سے جو پاکستان اس اسکیم پہ عمل درآمد بھی کرے گا اور عام عوام کو کیسے میسر آئے گی. لیٹس ہیو اے لک آن رپورٹس. وزیر اعظم کی منظور شدہ الیکٹرک وہیکل سبسڈی اسکیم پر عمل درآمد کا آغاز پاکستان کی معیشت، توانائی کے شعبے اور ماحولیاتی تحفظ کے لیے ایک اہم سنگ میل قرار دیا جا رہا ہے. الیکٹرک وہیکلز پر سبسڈی سے پیٹرول اور ڈیزل کی کھپت میں نمایاں کمی آئے گی، جس سے قیمتی زر مبادلہ کی بچت ممکن ہو سکے گی. ایکسلریٹڈ وہیکل الیکٹریفیکیشن اسکیم کے تحت حکومت کی جانب سے الیکٹرک وہیکلز پر سبسڈی فراہم کرنے کا مقصد نہ صرف جدید ٹرانسپورٹ کو فروغ دینا ہے بلکہ ایندھن کی درآمد پر بھی انحصار کم کرنا ہے. یہ سبسڈی عام صارفین اور اداروں کو دی جائے گی جو باقاعدہ طریقہ کار کے تحت الیکٹرک وہیکلز خریدیں اور حکومتی شرائط پر پورا اتریں گے. حکومت کی جانب سے 5 سال کے دوران 100 ارب روپے سے زائد کی سبسڈی فراہم کرنے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے، جبکہ سال 2030 تک مجموعی طور پر 100 ارب 36 کروڑ روپے کی سبسڈی دی جائے گی. اس منصوبے کے تحت پہلے مرحلے میں 41,000 اور دوسرے مرحلے میں 78,000 سے زائد الیکٹرک وہیکلز کو سبسڈی فراہم کی جائے گی، جو ملکی آٹو انڈسٹری میں ایک بڑی تبدیلی کا پیش خیمہ ہے. وطن عزیز ہر سال اربوں ڈالر ایندھن کی درآمد پر خرچ کرتا ہے اور الیکٹرک ٹرانسپورٹ کا فروغ اس بوجھ کو کم کرنے میں مدد دے گا. اس کے ساتھ ساتھ مقامی سطح پر الیکٹرک وہیکلز اور پرزہ کی تیاری سے صنعتی سرگرمیوں اور روزگار کے نئے مواقع بھی پیدا ہوں گے. حکومتی سطح پر ای ڈی بی، اسٹیٹ بینک، نادرا اور دیگر اداروں کے درمیان مربوط نظام کے قیام سے شفافیت اور مؤثر عمل درآمد کو یقینی بنایا گیا ہے، جبکہ سبسڈی کی رقم براہ راست درخواست گزار کے اکاؤنٹ میں منتقل ہونا اعتماد میں اضافے کا باعث ہے. الیکٹرک وہیکلز پر سبسڈی نہ صرف معیشت کو پائیدار بنیادوں پر استوار کرنے میں مدد دے گی بلکہ ماحول دوست پاکستان کی جانب ایک مضبوط قدم بھی ثابت ہوگی. اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں. وی ہیو اے گیسٹ ان دی اسٹوڈیوز، ان کو ویلکم کرتے ہیں. آج عثمان شوکت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ پریزیڈنٹ ہیں راولپنڈی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے. السلام علیکم عثمان صاحب، ویری وارم ویلکم ان دی شو. سب سے پہلے یہ بتائیے کہ میں ڈیوس کے حوالے سے بات کرنا چاہتی ہوں. پرائم منسٹر صاحب نے آج پاکستانی پویلین کا، بزنس پویلین کا افتتاح بھی کیا، وہاں پہ اپنی سکسیس سٹوریز بھی بتائیں کس طریقے سے پاکستان نے راک باٹم کو ٹچ کر کے اپورڈ ڈائریکشن اختیار کی. ایک وقت تھا ہمارے پاس کوئی امپورٹ کور، کوئی ریزروز اتنے زیادہ نہیں تھے کہ جس سے ایک ملک اچھے سے چل سکتا ہے، لیکن اب ہمارے پاس اچھے ریزروز، ایک ہیفٹی اماؤنٹ بھی موجود ہے. پھر ہم انٹرسٹ ریٹ کی بات کریں، اس میں بھی ایک سافٹنس دکھائی دیتی ہے. ہم انفلیشن کی بات کریں، سنگل ڈیجٹ پہ آ چکا ہے. ہم اگر ایف ڈی آئی کی بات کریں، اس میں بھی ایک اچھا ہینڈسم اماؤنٹ آ رہا ہے. ہم ریفارمز کی بات کریں تو ریفارمز بہت بہتر ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو اپنی اسپیچ میں انہوں نے بتایا، اس کے حوالے سے ڈیوس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی تھینک یو فرسٹ آف آل فار ہیونگ می آن دا شو. اور بالکل بہت امپورٹنٹ پیش رفت ہے یہ. ڈیووس کو ورلڈ اکنامک فورم کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بزنس ورلڈ کا آسکرز کہا جاتا ہے، کہ اٹ از دی ٹاپ فورم
اینڈ میں خود وہاں موجود تھا couple of years ago, اور یہ بڑا شدت سے محسوس کیا گیا کہ پاکستان کی پریزنس نہیں تھی. اور یہ بہت خوشائند بات ہے کہ پاکستان نے وہاں پویلین لیا. وہاں پہ گلوبل لیڈرز آر دیر. آپ نے دیکھا ٹرمپ صاحب سے لے کے تمام لیڈرز وہاں موجود ہیں, بزنس کے تمام لیڈرز وہاں موجود ہیں, اور وہاں پہ یہ پیغام دینا کہ پاکستان از اوپن فار بزنس, دس از ویری امپورٹنٹ. اور یہ پیغام پرائم منسٹر صاحب نے وہاں جا کے دیا. ہمارا آئی تھنک یہ ہائیسٹ لیول آف ڈیلیگیشن ہے جو گیا ہے کافی عرصے میں وہاں, اور ہماری پریزنس ہوئی ہے. ڈیلیگیشنز تو پہلے بھی جاتے تھے, پویلینز نہیں ہوتے تھے, بٹ اس کی وجہ سے ہم نے پاکستان از اوپن فار بزنس کا پیغام دنیا کو دیا. اور کیوں دیا؟ ڈیفینیٹلی میکرو اکنامکس ہماری بہت بہتر ہیں. آپ نے جیسے ذکر کیا انفلیشن از ان چیک, ہماری کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اب سرپلس ہو چکا ہے, ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز آر ویری ہائی ناؤ. تو ان تمام چیزوں کو فارن انویسٹرز دیکھ رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہماری کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز نے بھی بہتری کی, تعریف کی ہے. یہ ہم نہیں کہہ رہے, یہ وہ کہہ رہے ہیں, انٹرنیشنل ریٹنگ ایجنسیز کہہ رہے ہیں. یہاں پہ اب جا کے اس کو کیپٹلائز کرنا ضروری تھا, کیونکہ یہ وہ فورمز ہیں جہاں انٹرنیشنل انویسٹر ملتے ہیں, آتے ہیں. تو ہم نے اپنے آپ کو اگر جا کے پروجیکٹ کرنا ہے تو یہ بیسٹ فورم ہے. اور یہاں جا کے جو ہم نے بات کی, پرائم منسٹر صاحب نے بات کی, ہمارے فائنانس منسٹر صاحب نے بھی کل بات کی وہاں پہ, تو یہ ساری چیزوں نے وہاں پہ پاکستان کی ایک امیج کو ایز اے انویسٹر فرینڈلی, ایز اے میکرو اکنامک اسٹیبل کنٹری پروجیکٹ کیا ہے. جیسے کہ آپ نے نیسلے کی بات کی, بڑی خوشائند خبر آئی کہ دے آر گوئنگ ٹو انویسٹ $60 million ایڈیشنل. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے سنا جو پینڈا بانڈ کا ذکر ہوا کہ وہ بھی وہاں پہ جو ہے وہ اناؤنس کیا گیا. وہاں پہ دیکھیں انٹرنیشنل انویسٹرز جو ہم بات کرتے ہیں کہ جی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پاکستان میں اس طرح سے نہیں آ رہی اور آنی چاہیے, یہ فورم اس کو لانے میں بہت مددگار ثابت ہوگا. اینڈ آئی تھنک ڈیووس میں ہیٹس آف ٹو دی گورنمنٹ جو انہوں نے وہاں پہ پریزنس کی ہے, پویلین لیا ہے, اور اپنی ایک اگریسو پالیسی ایز فار ایز انٹرنیشنل FDI از کنسرن یہاں دکھائی ہے. تو آئی تھنک یہ بہت خوشائند بات ہے, اور آئی ہوپ کہ اب ادھر سے ہمارے B2B معاہدے بھی ہونے شروع ہوں, کیونکہ ایونچولی تو دیکھیں گورنمنٹ جاتی ہے, گورنمنٹ ایک وے پیو کرتی ہے, آپ کے لیے ملاقاتیں کراتی ہے, لیکن پرائیویٹ سیکٹر نے اس کو پھر فالو تھرو کرنا ہوتا ہے. تو اب جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے, چاہے وہ چیمبرز آف کامرس کے پلیٹ فارمز ہوں, ٹریڈ ایسوسیشنز ہوں, ان کو یہ ہے کہ وہ ان معاہدوں کا, ان پلیٹ فارمز کا فائدہ اٹھائیں اور جا کے وہاں پہ ٹریڈ لنکیجز کو ڈیولپ کریں. اچھا, جب فورن انویسٹرز بتاتے ہیں کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کی ہے, اتنے زیادہ ہم اماؤنٹ ریپیٹریٹ کر رہے ہیں اور اس طریقے سے ہم یہ فائدہ اٹھا رہے ہیں, تو کیا امپیکٹ ہوتا ہے؟ اور اس طرح کے پلیٹ فارمز جو آپ نے کہا کہ انٹرنیشنل تمام پوری دنیا موجود ہوتی ہے اور تمام بزنس فورمز کا ایک آسکر یہ سمجھا جاتا ہے, تو کتنا اس سے ہم فائدہ اٹھا لیں گے؟ یعنی کہ یہ ایک جیسے ایک نیسلے کی ہی بات کریں تو $60 million تو ایک طرف سے آ گئے ہمارے پاس. تو دوسرا کہ اگر ہم بات کریں کہ اور مزید انویسٹمنٹ کی اپرچونیٹیز کیا آپ کو دکھائی دیتی ہیں مائننگ اینڈ منرل سیکٹر کی, لیٹس سے, کیونکہ یہ ہمارے لیے ایک بڑا امپورٹنٹ سیکٹر بن چکا ہے. ایون بالکل آپ نے صحیح فرمایا, مائننگ اینڈ منرلس کے ساتھ ساتھ ٹیک. اب ٹیک سیکٹر پہ بہت, جب میں وہاں تھا couple of years ago, تو ادھر بلاک چین آپ کی جتنی یہ AI ہے اس پہ بہت زیادہ بات ہو رہی تھی. انفیکٹ آپ نے جب کہا کہ کتنا امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے, میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جب میں یہاں موجود تھا ڈیووس میں, تو آپ کو یاد ہوگا کہ انڈیا میں آئی فون کی مینوفیکچرنگ سٹارٹ ہوئی تھی, ایپل کی, وہ وہاں معاہدہ سائن ہوا تھا ان ڈیووس. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا امپورٹنٹ پلیٹ فارم ہوتا ہے کہ جہاں انٹرنیشنل انویسٹرز, انٹرنیشنل کارپوریٹس, کہ ہمارے پاس بھی کوئی ایسی اس ٹائپ کی ڈیل سائن ہو سکتی ہے. کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس کوئی ملٹی نیشنل, نیسلے تو چلے آلریڈی موجود ہے, اچھی بات ہے, خوشائند بات ہے, لیکن ایک نیا, ایک نیا کوئی اینٹی, جیسا منرلز میں لوگ آ رہے ہیں, ہم نے سنا ڈفرینٹ اور سیکٹرز ہیں. ٹیک میں آئی ایم ویری ہوپ فل, کیونکہ ہمارے ٹیک کے لوگ بھی وہاں پہ گئے ہوئے ہیں, ہماری ٹیک کمپنیز وہاں موجود ہیں, پرائیویٹ کمپنیز بھی موجود ہوتی ہیں ڈیووس میں ان ایڈیشن ٹو دا گورنمنٹ, کیونکہ یہ ایک واحد پلیٹ فارم ہے جہاں پالیسی میکرز اور بزنس لیڈرز کو اکٹھا کیا جاتا ہے, اور یہ ایک یونیکنیس ہوتی ہے اس پلیٹ فارم کی. تو وہاں پہ ہماری کافی ساری IT کمپنیز آر دیئر, تو وی آر ویری ہوپ فل کہ ہمیں ٹیک میں بھی کوئی پازیٹیو وہاں سے خبر ملے گی. الیکٹرک وہیکلز کے حوالے سے پوری دنیا میں ہی کام ہو رہا ہے, تو پاکستان میں جو اس کی آمد ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ جی بالکل, یہ ٹیکنالوجی دنیا کو ہم نے دیکھا ٹرانسفارم کر رہی ہے. الیکٹرک وہیکلز سے پوری دنیا اس وقت مستفید ہو رہی ہے. ڈیفینیٹلی جو پہلا اس کا کہہ لیں امپیٹس ہے وہ انوائرمنٹ ہے, جو ہم بات کرتے ہیں کلائمیٹ چینج کی. آلدو پاکستان سفر اس سے زیادہ کر رہا ہے, کنٹریبیوٹر نہیں ہے کلائمیٹ چینج میں, لیکن سفر تو کر رہا ہے, تو لہٰذا اس چیز کو کمی آئے گی. دوسرا جو امپورٹنٹ اس سے ایسپیکٹ کور ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جو ہماری فیول پرائسز ہیں, آپ آئے دن دیکھتے ہیں کہ جب پیٹرول مہنگا ہوتا ہے, جب ڈیزل مہنگا
ہوتا ہے تو عوام میں ایک اضطراب پھیلتا ہے, لوگوں میں ایک انفلیشن کا رجحان. ظاہر ہے فیول وہ ہمارے ہاتھ میں بھی نہیں ہوتا, وہ انٹرنیشنل فیول پرائسز ہیں جب اوپر نیچے جاتی ہیں, تو ای وی آپ کو اس سے بھی انسولیٹ کر دیتا ہے. تو کافی حد تک جو آج ہماری فیول پرائسز پہ ایک لڑائی جھگڑا لگا رہتا ہے یا عوام کی طرف سے رد عمل آتا ہے, جس میں ہماری حکومت کا کوئی ایسا لینا دینا نہیں ہے. کروڈ آئل کی انٹرنیشنل پرائسز ہیں, ہر منتھ اسٹیبلش ہوتی ہیں, لیکن ڈیفینیٹلی ان میں اتار چڑھاؤ ہے. اچھا عثمان سے ذکر کیا جب فیول پرائسز کا ہی, تو یہاں پر گولڈ, تھوڑا سا کموڈیٹیز کی طرف آ جائیں تو گولڈ پرائسز ہائیک کریٹ کر رہے ہیں انٹرنیشنلی, بہت زیادہ اپورڈ ڈائریکشن دیکھی جا رہی ہے. کیا امپیکٹ ہوگا, کس طریقے سے یہ پرائسز, کس کہتے ہیں نا ایک مکس ٹرینڈ دیکھا جاتا ہے, سم ٹائمز ایک ہائیک کریٹ ہو جاتا ہے, سم ٹائمز یہ دوبارہ ڈاؤن سائڈ پہ آ جاتی ہیں. تو کن انویسٹرز کو آپ ریکمینڈ کریں گے, یا کون کون سے انویسٹرز ہیں جو آلریڈی اس میں انویسٹ کر رہے ہیں, تو کیا اس میں ابھی انویسٹمنٹ کرنا سیف ہے؟ دیکھیں گولڈ تو از آلویز دا سیفسٹ آپشن. اگر کموڈیٹیز کو ہم دیکھا جائے, گولڈ, ہماری کرنسیز آر بیکڈ بائی گولڈ. جو گولڈ کے بڑھنے کی وجہ ہے وہ مینلی یہ ہے کہ دیکھیں گولڈ از آلویز کنسیڈرڈ دا بیک اپ انویسٹمنٹ. گلوبلی جب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کی مین کرنسیز ہیں کہ اگر ان میں والیٹیلیٹی کا خطرہ ہے, ان اکانومیز میں والیٹیلیٹی کا خطرہ ہے, جس طرح US ڈالر ہے وہ سب سے اسٹرانگسٹ کرنسی مانی جاتی ہے دنیا میں, اسی طرح اور کرنسیز ہیں, لوگ اکثر کرنسیز میں بھی انویسٹ کرتے ہیں. لیکن اب چونکہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان ممالک میں چونکہ وارز اس وقت دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں, یوکرین وار کا ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے اس وقت, جو ابھی ریسنٹ وینیزویلا کا ہم نے کرائسس دیکھا اس کا ایک بہت بڑا امپیکٹ ہے. تو جو انویسٹرز ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اکانومیز آگے, یہ جو کانفلکٹس ہیں ان کی وجہ سے, ایون جو غزہ کانفلکٹ جاری ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید گلوبلی ابھی اکانومیز آر ایٹ رسک اور یہ کرنسیز مائٹ گو اپ اینڈ ڈاؤن. یہ جو ٹیرف وار چل رہی ہے US کی, آئے دن ہم دیکھتے ہیں جو ٹیرفس امپوز ہو رہے ہیں, تو اس میں US اکانومی بھی سفر کرتی ہے اور کنٹریز کی بھی کرتی ہے. تو اس وقت گلوبل اس پہ ایک سوالیہ نشان اٹھا ہوا ہے. تو یہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جیو پولیٹکس تھوڑی سی انسرٹینٹی کی طرف جا رہی ہے, یا اب تھوڑا سا ایک یہ کمی ہو رہی ہے اس کے اندر, کیونکہ لاسٹ ویک تو ہم نے بڑا ایک ہیٹ اپ ہوتے ہوئے دیکھا ماحول. جی یہی میں ایک رپورٹ ابھی پڑھ رہا تھا کہ اگر ہم مہینہ پہلے جائیں تو صورتحال یہ لگتی تھی کہ کافی حد تک سیٹل ڈاؤن ہو گیا, لیکن اگر ہم لاسٹ 30 to 40 ڈیز کی ڈیولپمنٹس دیکھیں تو اس میں اب ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ جیو پولیٹکس اور یہ 2026 کا سال ہے, دس میں بی اے ایئر آف کانفلکٹس. اس میں کئی کانفلکٹس ہمارے سامنے آتے نظر آ رہے ہیں. ایران کا جو ایشو ہے ہمارے سامنے ایک دفعہ پھر بوائل اپ ہوتا جا رہا ہے, اس میں امریکہ کی انوالومنٹ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی اکنامکلی پورے ریجن کو ہرٹ کرے گی, امریکہ کو بھی ہرٹ کرے گی. اسی طرح یوکرین کا کوئی اینڈ نظر نہیں آ رہا, جو ہمیں نظر آ رہا تھا کہ شاید وہ ختم ہو جائے, وہ بھی نہیں ختم ہو رہا. اب کل ہم نے سنا کہ جو غزہ کی وہ ایک پیس کمیٹی بنانے جا رہے ہیں 50-60 ممالک پہ, اس میں بھی ابھی ایشوز آ رہے ہیں اور وہاں پہ بھی ابھی اس طرح سے پیس نہیں آیا. تو لہٰذا وینیزویلا کا کانفلکٹ ہم نے دیکھا وہ سامنے آ گیا. اب گرین لینڈ پہ باتیں ہو رہی ہیں کہ جی گرین لینڈ جو ہے شاید ادھر ایک لڑائی چھڑ جائے. ڈیووس میں ٹرمپ صاحب کل گئے ہیں تو یورپین لیڈرز نے ان سے گرین لینڈ پہ بات کی ہے کہ جی وہاں پہ کیا ہو, کیونکہ وہاں پہ بھی ایک اندیا یہ دیا گیا تھا کہ شاید ملٹری فورس کو یوز کر کے گرین لینڈ کو لے لیا جائے. تو یہ ساری چیزیں جیو پولیٹیکل انسرٹنٹی کو اس وقت بڑھا رہی ہیں. تو جو پاکستان اس پہ کیسے امپیکٹ لے گا, پاکستان کی جو اسٹاک مارکیٹ ہے, پاکستان کی جو اکانومی ہے, یا پاکستان کے جو FDI کے حوالے سے معاملات ہیں, آپ سمجھتے ہیں وہ انٹیکٹ دکھائی دیں گے, ان میں ایس سچ کوئی امپیکٹ اس جو یہ تمام انسرٹینٹی اس کا نہیں آئے گا؟ دیکھیں پاکستان کے لیے تو بڑی خوشائند بات یہ ہے کہ ہم نے تو اپنے آپ کو ایک جیو پولیٹیکلی سیکیور کنٹری اپنے آپ کو شو کیا. اس وقت ہم کانفلکٹس میں ہیں اور ہم نے جو بنیاد محسوس کیا, دیکھیں ہم نے یہ شو کر دیا کہ ہم کسی بھی اگریشن کے اگینسٹ کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہمارا ملک ایک کوئی بھی جنگ مسلط نہیں کر سکتا, کوئی نہیں کر سکتا. ہماری پاک فوج ماشاءاللہ جو ہے وہ بالکل ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہے. تو ہمارے ملک میں تو اس سال ہم نے ایک سال کے اینڈ میں ایک آیا تھا گیلپ سروے جس میں کانفیڈنس کی بات ہو رہی تھی, تو پاکستانیز ور ڈیمڈ ٹو بی ویری کانفیڈنٹ اباؤٹ دس, مور دین انڈیا, بنگلہ دیش, سری لنکا جو ریجن ہے اس سے زیادہ پاکستانی ہوپفل تھے, اور ریجن میں پاورفل بھی دکھائی دے رہے ہیں, ایک وکٹری دکھائی دے رہی ہے پاکستان. تو پاکستان تو لگ رہا ہے کانفلکٹس میں ایک اسٹرانگر اینٹی بن کے باہر آ رہا ہے, اور ان آنے والے کانفلکٹس میں پاکستان کا چونکہ کوئی رول نہیں ہے, تو آئی تھنک پاکستان ایک سیکیور انویسٹمنٹ اس وقت مانی جا سکتی ہے فار انویسٹمنٹس. جو اس وقت ایشوز ہمارے ہیں وہ الحمدللہ آئی تھنک وی کین ٹیکل دیم ویری اپروپریٹلی. گورنمنٹ از آن دیم بائلیٹرلی, وی آر ورکنگ ویری ویل. ہماری گلف کنٹریز کے ساتھ بڑی اچھی لنکیجز ڈیولپ ہو رہی ہیں, US کے ساتھ ہماری بڑی اچھی لنکیجز ڈیولپ ہو رہی ہیں. تو آئی تھنک ہمارے لیے تو اس وقت ایک اپرچونٹی ہے. ہاں گلوبلی جب آپ کی اگر انفلیشن بڑھتی ہے, آئل پرائسز بڑھتی ہیں, وہ ہمیں افیکٹ ضرور کریں گی, لیکن آج ہم میکرو اکنامکلی اسٹرانگ ہیں جو ہم آج سے 2 سال پہلے نہیں تھے. جب تھوڑا سا شاک لگتا تھا ہم میکرو اکنامکلی اتنے ویک تھے کہ وہ شاک ہم ابزارب نہیں کرتے تھے, اور وہ اسٹاک مارکیٹ بھی سینٹیمنٹل ڈریون ہو جاتی تھی, بہت زیادہ اس میں مسائل ہو جاتے تھے. اس وقت وی ہیو گڈ شاک ابزاربرز ان پلیس, آپ کہہ سکتے ہیں, ان دی اکانومی. چلیں جی, وی آر ان دی سیف ہینڈز, وی کین سے دیٹ. اچھا عثمان صاحب
صاحب یہ بھی بتائیے کہ بلو اکانومی کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. بلو اکانومی ایک نیا ہم کہہ سکتے ہیں ایک سیکٹر جسے پاکستان اب صحیح سے ٹیپ کرنے جا رہا ہے. جیسے مائننگ اینڈ منرل سیکٹر اب ٹیپ ہو گیا ہے, تو اس کے اندر بھی بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں. شپمنٹ کے حوالے سے بات کی جائے, یعنی کہ شپ انڈسٹری کے حوالے سے بات کی جائے, فریٹ کے معاملات دیکھے جائیں, تو اب ہم تھوڑا سا یہ جو سی روٹس ہیں ان کو بھی یوز کر سکتے ہیں اور ان تمام چیزوں کو بھی یعنی کہ اب ایک وے کریٹ کر سکتے ہیں. اور دوسری ریفارمز کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہوں گی جو پرائم منسٹر صاحب نے اگین یہ جو ڈیوس کا ہوا ہے اس معاملے میں بولا ہے. جی جی بالکل نہیں, آپ نے جو یہ بات کی بلو اکانومی کی اور جو لاجسٹکس اور جو سی راؤٹس کی بات ہے, یہ دیکھیں اس وقت بہت امپورٹنٹ ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ گوادر ہم بہت عرصے سے وی آر فوکسڈ آن گوادر, ہم اس کو اپنا ایک فلیگ شپ سمجھتے ہیں, لیکن ابھی ریسنٹلی آپ نے سنا ہوگا کہ ایک چاہ بہار ایران میں ایک پورٹ تھا جو گوادر کا کمپیٹیٹر سمجھا جاتا تھا, اور اس میں انڈیا کی بہت میسو انویسٹمنٹ تھی, اینڈ رائٹ فلی وی انڈرسٹوڈ کہ انڈیا گوادر کے مقابلے میں ایک کمپیٹنگ پورٹ کھڑا کرنا چاہتا تھا. ابھی ریسنٹ خبر یہ آئی ہے کہ انڈیا نے ادھر سے پل آؤٹ کر لیا ہے چاہ بہار سے. ریسنٹ جو ایران کانفلکٹ ابھی ہوا ہے, امریکہ نے وہاں پہ بیسکلی ایک سب کو ایک سینکشنز کی وہ دی وارننگ, اس کے بعد ایران پل آؤٹ کر گیا. یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ جو انڈیا نے پل آؤٹ کیا فرام چاہ بہار واز کنسیڈرڈ ٹو بی اے کمپیٹنگ پورٹ ٹو گوادر, اور کافی زیادہ گوادر میں لوگوں کا ایک سوالیہ نشان تھا کہ اگر اتنا قریب ایک اور پورٹ کو کھڑا کر دیا جائے گا تو شاید اتنے قریب دو پورٹس کی گنجائش نہیں ہوتی, آپ کو تھوڑے اسپیسز میں چاہیے ہوتے. تو آئی تھنک اس وقت جو یہ سی راؤٹس ہیں اسپیشلی ود یہ ایران چاہ بہار پورٹ کے ایشوز, اور اسپیشلی جو اب ہم لینڈ لاک کنٹریز کا اس وقت ایشو دیکھ رہے ہیں سینٹرل ایشیا کا, اس کے لیے پاکستان کے اس وقت سی راؤٹس آر ویری امپورٹنٹ. آئی تھنک ہماری ایکسیس ٹو دی عربین سی اینڈ آنورڈز ہمیں اس وقت ایک اپرچونٹی دیتی ہے جس پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے. دوسرا آپ نے بات کی تو جو اصلاحات کی, جو پی ایم صاحب نے بات کی, دیکھیں ابھی ہم نے کچھ عرصہ پہلے بھی دیکھا کہ انہوں نے نیشنل ریگولیٹری ریفارمز چیمپئنز کی ایک تقریب بھی کی تھی جس میں انہوں نے بتایا کہ اس ملک میں اگر 170 این او سیز تھے تو ہم اس کو کم کر کے نیچے لے کے آ رہے ہیں. تو یہ اسی کا حصہ ہے, اسی کی کڑی ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ریگولیشنز کو کم کر رہی ہے. چلیں بالکل صحیح فرمایا عثمان صاحب. وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم. تھینک یو سو مچ. آپ نے پروگرام میں آج کے دن ہم ڈیٹیل ڈسکشن کر چکے ہیں اکانومی کے حوالے سے. آف کورس یہ سکسیس سٹوریز پاکستان کی چلتی رہیں گی کیونکہ اکانومی کے اندر مزید ریفارمز, مزید بہتری ہم ڈیلی بیسس پہ دیکھ رہے ہیں. دیٹس اٹ. اس نوٹ پہ پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.